الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت سے حقوق سے نوازا ہے۔ ہر دور میں، ہر معاشرے میں جہاں بھی انسان رہتا ہے، اگر وہ اسلام کے حقوق کو فالو کر کے، اسلام کے بتائے ہوئے حقوق پر چل کے ان کو ادا کر کے انسان زندگی گزارے گا تو اس معاشرے میں انسان چین، سکون، عزت اور راحت سے رہے گا۔ آج اس مادی دور میں ہر طرف سے اسلام پر یہ طعن و تشنیع کا بازار گرم ہے کہ اسلام حقوق کا غاصب ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں وہ اسلامی تعلیمات سے ہی کیا لفظ اسلام کے الف سے ہی واقف نہیں ہیں، جاہل ہیں۔ انسانوں کے حقوق تو ہیں ہی ہیں، لیکن اسلام نے انسانوں سے آگے بڑھ کر باقی جو اللہ کی مخلوق ہے اس کو بھی اسلام نے حقوق دیے ہیں۔ لہذا اسلام کے اعلی حقوق میں سے ایک جو حق ہے وہ عدل و انصاف کا حق ہے۔ معاشرے میں امن اور سکون کے لیے ایک بہت بہترین وظیفہ ہے۔ اگر انسان عدل و انصاف کے دامن کو تھامتے ہوئے کسی معاشرے کا فرد ہے تو بحیثیت فرد مضبوط ہوگا۔ اگر کوئی معاشرہ عدل و انصاف کے دامن کو تھامے ہوئے ہے تو وہ معاشرہ مضبوط ہوگا۔ اگر کوئی قوم اور قبیلہ عدل و انصاف کے دامن کو سمیٹے ہوئے ہے تو وہ قوم اور قبیلہ مضبوط ہوگا، اور اگر کوئی ملک کی سطح پر عدل و انصاف کے دامن کو سمیٹے ہوئے ہے تو وہ ملک اور اس ملک کی عدلیہ بھی مضبوط ہوگی۔ آج ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عدل و انصاف کرنا یہ صرف عدالت کا کام ہے، اور عدل و انصاف کا جو حکم ہے وہ صرف عدالت کے ججز کا اور عدالت عظمیٰ کے متعلق اس کے احکام ہیں، بلکہ یہ ہرگز نہیں ہے۔ اولاً تو ہم سمجھتے ہیں کہ عدل و انصاف کہتے کسے ہیں۔ انصاف کا لغوی معنی ہے ادا کرنا، اور عدل کا معنی ہے جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دینا، یہ عدل ہے۔ آج اگر آپ ایک معاشرے کے فرد ہونے کے اعتبار سے اگر آپ کی اولاد ہے تو بیٹے کا جو حق ہے وہ اس کو دے دینا، بیٹی کا جو حق ہے وہ اس کو دے دینا، بیوی کا جو حق ہے وہ اس کو دے دینا، بیوی کے ذمے جو خاوند کا حق ہے وہ اس کو دینا، اسی طرح آپ اپنے گھر کے افراد کا حق دینا، والدین کا حق دینا۔ اگر آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں تو آپ کے ساتھ کا پڑوسی ہے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کر دینا، اور اسی طرح اگر آپ حتیٰ کہ سفر میں بھی جا رہے ہیں تو سفر میں بھی جو آپ کے ساتھ بیٹھنے والا ہے اس کے آپ پر کچھ حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کر دینا، یہ کیا ہے؟ عدل و انصاف ہے۔ اور اگر ان حقوق میں آپ کمی پیشی کرتے ہیں تو گویا کہ آپ عدل کے دامن کو چھوڑ چکے ہیں، اور عدل کے دامن کو آپ چھوڑیں گے تو گویا کہ آپ ان رشتہ داروں پر جن کے آپ پر حقوق ہیں آپ ان پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اسلام نے صرف عدل ہی کا نہیں بلکہ عدل سے ایک درجہ اوپر جا کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا حکم دیا ہے۔ آپ علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے وہاں پر دیکھا کہ وہاں کے جو تاجر تھے وہ ناپ تول میں کمی پیشی کرتے تھے، کیونکہ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی اس کا بھی یہی کام تھا، اور ان پر اسی کی وجہ سے اللہ کی پکڑ آئی تھی۔ تو یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں ایک قانون بنایا اور احسان کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں زن ورجح، تولو اور جھکتا ہوا تولو۔ جب انسان جھکتا ہوا تولے گا تو گویا کہ جو عدل ہے کہ ہر اس انسان کو اس کا حق دینا، جو اس کا حق ہے وہ تو پہنچے گا ہی، لیکن جو حق سے کچھ تھوڑا اوپر بھی جائے گا تو یہ کیا ہے؟ احسان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احسان کا حکم دیا ہے۔ جب ہم احسان پر عمل کرنے والے ہوں گے تو احسان پر عمل کرتے ہوئے عدل پر بطریق اولا عمل ہو جائے گا۔ اس لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا حکم دیا ہے۔ دیکھا جائے تو آپ علیہ السلام نے عدل و انصاف کا کہاں تک حکم فرمایا ہے؟ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول، میں نے اپنے بیٹے کو ایک غلام ہدیہ کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آپ کے اور بھی بیٹے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ آپ نے دوسرے بیٹوں کو بھی کچھ دیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا نہیں۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو غلام دیا ہے ان سے بھی واپس لے لیں۔ گویا کہ آپ نے کو اگر آپ کچھ دے رہے ہیں تو اس میں بھی آپ نے عدل و انصاف کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ اس لیے ایک تو یہ ہے کہ فطری طور پر جو والدین کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، بسا اولاد میں سے کسی بیٹے سے یا کسی ایک بیٹی سے والد یا والدہ کو فطری طور پر محبت زیادہ ہوتی ہے، اور فطری محبت انسان کے بس میں نہیں ہوتی اور انسان اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، تو اس لیے فطری محبت جو ہے اس کی تو گنجائش ہے، لیکن اس محبت کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ایک بیٹا جس سے فطری محبت زیادہ ہے اس کو لین دین میں بڑھ چڑھ کر دیں اور باقی بیٹوں کو اس کے مقابلے میں کم دیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام اس کو بالکل اجازت نہیں دیتا۔ اور پھر اسلام میں آ کر کسی ایک کو زیادہ نوازنا اور کسی دوسرے شخص کی حق تلفی کرنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے اسلام کے اصولوں کے مطابق عدل و انصاف کے اصول کو ہم سامنے رکھیں گے تو پھر معاشرے میں بھی سکون ہوگا اور چین اور اطمینان سے معاشرہ چلے گا اور معاشرہ مستحکم بھی ہوگا۔ آج جن معاشروں نے یورپی تاجروں نے اسلام کے اس اصول کو فالو کیا ہے تو ان کی تجارت کو دیکھیں کہ وہ دنیا کی اعلیٰ سطح پر جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اسلام کے اس اصول کو فالو کیا ہے، اور مسلمان اس اصول کو چھوڑ کر بے چینی اور بے سکونی میں مبتلا ہیں۔ اسلام کے اصولوں کو جو بھی اپنائے گا وہ چین، سکون، عزت اور مضبوط اور مستحکم معیشت اختیار کرے گا، مضبوط اور مستحکم معاشرے کی بنیاد بنے گا۔ اس لیے اسلام میں حقوق کے اعتبار سے سب لوگ برابر ہیں۔ کہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگر خاص آدمی ہے تو اس کے لیے حکم اور ہو، اور اگر عوام میں سے ہے تو اس کے لیے حکم اور اس کے لیے برتاؤ اور ہو، ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ قبیلہ بنی مخزوم کی ایک عورت یعنی اس سے چوری سرزد ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حد نافذ کرنے لگے، تو مختلف جگہوں سے سفارشیں آنے لگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گزشتہ قومیں جو تباہ ہوئی ہیں وہ یہی وجہ تھی، ان میں ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ ان میں اگر کوئی عام آدمی کوئی جرم کرتا تو اس کو سزا دی جاتی، اور اگر کوئی بڑے لیول کا آدمی کوئی خواص میں سے کوئی جرم کرتا تو اس کو معاف کر دیا جاتا، اس پر وہ سزا نافذ نہیں ہو رہی تھی، تو اس لیے وہ اللہ کی پکڑ میں آئی ہیں۔ اور پھر اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تاریخی جملہ بھی فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت فاطمہ سے بھی یہ غلطی سرزد ہو جاتی تو ان پر بھی یہ سزا نافذ ہوتی۔ اور اس سے بعض لوگوں نے تو استدلال کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کا نام اس لیے لیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں یہی ہیں، یہ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ بالکل باطل عقیدہ ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کا نام اس لیے لیا کہ وہ قبیلہ بنو مخزوم کی جو عورت آئی تھی ان کا نام بھی فاطمہ تھا، تو ان کے نام سے آپ علیہ السلام کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ تھا، تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹیوں میں حضرت فاطمہ کا نام لے لیا ہے۔ تو لہٰذا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست مدینہ میں عدل و انصاف کے اصولوں کو مکمل طور پر کاربند کیا اور مکمل طور پر ان کے مطابق فیصلے اور ان کے مطابق احکام جاری فرمائے۔ چنانچہ مدینہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو وہاں یہودی بھی رہتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے برتاؤ کو دیکھ کر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عدل و انصاف کو دیکھ کر، اگر کہیں مسلمان اور یہودی کے درمیان کوئی معاملہ ہو جاتا، کوئی جھگڑا ہو جاتا، کوئی اس طرح کی صورت پیش آ جاتی، تو یہودی جو ہوتے، یہودیوں کی بھی یہی خواہش ہوتی تھی کہ اس معاملے کے متعلق اگر ہم فیصلہ کروائیں گے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کروائیں گے، کیونکہ ان کو 100% یقین تھا اس بات کا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عدالت ہے اس میں عدل و انصاف کا ہی فیصلہ ہوتا ہے، عدل و انصاف کے دامن کو نہیں چھوڑا جاتا، اس لیے وہ آپ علیہ السلام سے فیصلہ کروانے کے خواہش مند ہوتے تھے۔ اور یہ عدل کرنا، انصاف کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے وہ انصاف ہی انصاف کا معاملہ ہے
کسی معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ایسا کہ میں نے بیان کیا کہ جس کا جو حق ہے وہ حق اس تک پہنچایا جائے۔ بعض یورپی ممالک میں، روس وغیرہ میں چند عرصہ قبل یہ بات چلتی تھی کہ عدل کا معنی برابری ہے، کوئی بھی انسان ہے کسی بھی لیول کا ہے وہ برابر ہے، یعنی اگر کسی کو گھر دینا ہے تو گھر میں بھی برابری ہے، اگر کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان میں بھی برابری ہے، اسی طرح جو بھی معاشرتی حقوق ہیں ان تمام حقوق میں وہ کہتے تھے کہ ہر شخص برابر ہے جس لیول کا بھی ہے۔ بہرحال یہ ان کا فلسفہ یہ چند عرصہ قبل ختم ہو چکا ہے، لہذا اسلام نے ایسا نہیں سکھایا کہ ہر انسان کو ایک انسان کو دوسرے کے برابر رکھا جائے برابری، بلکہ یہ ہے کہ ہر انسان کا جو حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے۔ اب عمومی طور پر ہم عدل کے دامن کو کہاں چھوڑ دیتے ہیں؟ ہم معاملات میں انسان کھل کر پہلے طے نہیں کرتا، عموماً ادائیگی کے وقت عدل کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب مثلاً آپ گھر میں آپ نے کچھ کام کروانا ہے، کوئی چیز آپ کا پنکھا خراب ہو گیا وہ ٹھیک کروانا ہے، گاڑی ٹھیک کروانی ہے، موٹر سائیکل ٹھیک کروانا ہے، فریج خراب ہو گیا وہ ٹھیک کروانا ہے، یا گھر کی کوئی بھی ضرورت کی چیز ہے وہ آپ نے ٹھیک کروانی ہے، تو آپ شعبے کے متعلق کاریگر کو لے کر آتے ہیں تو پہلے آپ اس سے معاملہ طے نہیں کرتے، اور پھر جب وہ کام کرنے کے بعد اس کا مطالبہ زیادہ کا ہوتا ہے، آپ کا دینے کا معاملہ کم کا ہوتا ہے، تو پھر عدل و انصاف کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے ایک بڑی وجہ یہ ہے، اس لیے انسان کو معاملات طے کرتے ہوئے کھل کر معاملات پہلے طے کرنے چاہیے تاکہ ادائیگی کے وقت عدل و انصاف کا دامن نہ چھوٹے۔ اور ایک بڑی آواز جو آج ہمارے دیش میں چل رہی ہے کہ عدالتوں سے عدل و انصاف نہیں ملتا اور عدالتیں عدل و انصاف کرنے سے قاصر ہیں۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ آج عدالتوں سے عدل و انصاف انسانوں کو میسر کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی عموماً دو وجہ ہیں، دو وجہ عمومی طور پر پائی جاتی ہیں۔ نمبر ایک کیا ہے کہ رشوت چلتی ہے، رشوت کے ساتھ معاملات کو طے کیا جاتا ہے، اور نمبر دو کیا ہے کہ جھوٹی گواہی، کہ اگر کوئی بھی معاملہ ہو تو کسی آدمی کو پکڑ کر اس سے گواہی دلوا دی جاتی ہے۔ تو یہ دو جو چیزیں ہیں اس نے ہمارے عدالتی نظام کو اور ہمارے عدل و انصاف کے نظام کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے۔ اس لیے شریعت نے بھی ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اور جھوٹی گواہی کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ اور اگر انسان جھوٹی گواہی کرتا ہے یا رشوت کا لین دین کی وجہ سے کسی دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہے تو یہ ظلم کرنے کے بنسبت سے گویا کہ اس کا حقوق و لباد سے تعلق ہو گیا، اور حقوق و لباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک اس بندے سے معافی مانگ نہ لی جائے۔ اور نمبر دو یہ ہے کہ جتنا اس پر ظلم ہوا ہے لین دین کے معاملات میں اس کو پورا کر دیا جائے۔ تو یہ دو صورتیں ممکن ہیں۔ تو لہٰذا آج ہم اگر دیکھیں، ہر انسان اپنے اعتبار سے دیکھے، وہ جس معاشرے کا فرد ہے اس میں عدل و انصاف کو قائم کرے۔ وہ گھر کا فرد ہے، اپنے اولاد، اپنی بیوی، اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ عدل و انصاف کا برتاؤ کرے، وہ معاشرہ مستحکم ہوگا، وہ فرد مستحکم ہوگا۔ اگر وہ کسی ادارے کا ذمہ دار ہے، ادارے میں کام کرتا ہے، تو اس ادارے کے قانون کو فالو کرتے ہوئے وہاں عدل و انصاف سے کام لے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی اونچی سے اونچی سطح پر، کسی اونچے سے اونچے ملکی ادارے پر ہے، وہاں پر عدل و انصاف کے دامن کو سمیٹ لے۔ تو جب ہر انسان اپنی ذات کے اعتبار سے یہ کام کرے گا تو اداروں والے عدل و انصاف کے دامن کو سمیٹیں گے، دفاتر والے عدل و انصاف کے دامن کو سمیٹیں گے، تو پھر اس طرح معاشرہ مضبوط ہوگا، ادارے مضبوط ہوں گے، اسی طرح قوم اور ملت مضبوط ہوگی، اور اس طرح دیش مضبوط ہوگا۔ تو لہٰذا عدل و انصاف کا دامن انسان کو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اسی میں ہماری بقا ہے اور اسی میں زندگی کے چین اور سکون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں عدل و انصاف کے دامن کو تھام کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔